بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، درس نمبر 23، غزوہ بدر کا معرکہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بدر کے مقام پر پہنچے۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی بدر کے مقام پر پہنچ چکے تھے، اور وہاں پر جو پانی کے چشمے اور جو مناسب جگہ تھی ان جگہوں پر پہلے سے انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے مقابلے میں صحابہ کرام کو جو جگہ ملی وہ تھوڑی سی نامناسب تھی، پتھریلی جگہ تھی جن سے پتھر ان کے پیروں میں دھنس رہے تھے، اور پانی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنی فوج کو اس طرف ٹھہرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ہوا کہ رات میں بارش ہو گئی، اور بارش ہونے کی وجہ سے چونکہ وہ ڈھلان سی جگہ تھی تو وہ جگہ پتھر وغیرہ سب صحیح درست ہو گئے، اور وہاں پر صحابہ کرام نے اپنے لیے حوض بھی بنا لیا، پانی کو جمع کر دیا۔ اس کے مقابلے میں جہاں پر مشرکین کی جگہ تھی پانی ٹھہر گیا تو ان کے لیے کیچڑ سی بن گئی، ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ قرآن پاک میں سورہ انفال نے اللہ پاک نے اس بارش کا ذکر فرمایا، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قیام کیا اور رات اس حال میں گزر گئی۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری میں لگ گئے۔ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک خیمہ بنا دے، ایک چھپر لگا دے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں ایک اونچی جگہ پر جہاں سے پورا میدان کارزار نظر آ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو دیکھ سکتے تھے، اس مقام پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک خیمہ نما جگہ بنائی گئی، ایک چھپر ڈال دیا گیا، اور بعد میں اس جگہ پر آج ایک مسجد تعمیر کی گئی ہے جس کا نام مسجد عریش ہے، جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر کے میدان کی طرف لے کر گئے، اور میدان کارزار میں آپ نے ہمیں مکے کے جو لوگ تھے ان کے قتل ہونے کی جگہ دکھلائی۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ کل جب جنگ ہوگی تو یاد رکھنا، ہذا مسع فلان، فلاں آدمی یہاں پر قتل ہوگا، فلاں آدمی انشاءاللہ یہاں پر قتل ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مقام بتائے تھے، صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک بالش بھی وہاں سے کسی نے تجاوز نہیں کیا، اسی جگہ پر ان کی لاشیں رکھی ہوئی تھی اور وہ لوگ وہاں پر قتل ہوئے تھے۔ اس غزوے میں اگر تعداد کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی کل تعداد 313 تھی، اور گھوڑے ان کے پاس 2 تھے، اور اونٹوں کی تعداد 70 تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں کفار جو ہے وہ تعداد میں 1000 تھے، اور گھوڑے 100 تھے، اور اونٹ ان کے پاس 700 تھے، یعنی کوئی تناسب ہی نہیں تھا، بہت زیادہ فرق تھا۔ طلوع فجر ہوتے ہی اگلے دن صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، الصلاۃ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ آواز کا سننا تھا کہ تمام کے تمام صحابہ جمع ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد، اللہ کے راستے میں قربانی، اپنے نفس کو قربان کرنا اور اس کی ترغیب دی صحابہ کرام کو، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو صفوں میں سیدھا کیا۔ کفار اپنی صفوں میں تیار ہو گئے۔ یہ رمضان المبارک سن 2 ہجری کی 17 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے۔ ایک طرف حق کی جماعت اور دوسری طرف باطل کی جماعت میدان میں جمع ہو گئی، جس کو قرآن نے فرمایا یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، اور اسی دن کو یوم فرقان کے حق اور باطل کے درمیان یہ جنگ ہونے والی تھی، یہاں پر یہ دونوں جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی لشکر اور صفوں کی طرف نظر ڈالی تو وہ بہت بڑی تعداد میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ قریش کا جو گروہ ہے
تکبر اور غرور کے ساتھ نکلا ہوا ہے اور مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آیا ہے، تیری مخالفت میں آیا ہوا ہے اور تیرے بھیجے ہوئے پیغمبر کو جھٹلاتا ہے۔ اے اللہ اپنی فتح اور اپنی نصرت نازل فرما جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اے اللہ اس لشکر کو ہلاک کر دے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں بعد میں یہ بھی دعا مانگی کہ اے اللہ اگر یہ قلیل جماعت جو آج بدر میں آئی ہے یہ ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اے اللہ تو ہی ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، اے اللہ تو ہی ان کی مدد فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دعاؤں کا اہتمام کر رہے تھے اور یہ صفیں سب مکمل ہو گئی، چنانچہ اس کے بعد باقاعدہ جنگ کا آغاز ہونے لگا۔ مشرکین کی طرف سے 3 لوگ باہر نکلے مبارزے کے لیے، مقابلے کے لیے۔ عتبہ بن ربیعہ اور اس نے اپنے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو لیا اور بیٹے ولید کو، یہ تینوں باہر میدان میں آئے اور للکارا کہ ہمارے مقابلے پر کون ہے، اس اسلامی لشکر میں سے نکلے۔ مسلمان صحابہ کی طرف سے 3 لوگ نکلے، حضرت عبداللہ بن رواحہ اور 2 اور دیگر انصار تھے، یہ مقابلے پر میدان میں نکلے۔ عتبہ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم انصار کے گروہ سے ہیں۔ عتبہ نے کہا کہ ما لنا بکم من حاجتین، ہمیں تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اور فوراً زور سے پکارا اے محمد ہماری قوم میں سے ہمارے جوڑ کے ہم سے لڑنے کے لیے بھیجو، جو مکے سے آئے ہیں ان کو بھیجے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو حکم دیا کہ صف قتال کی طرف واپس آ جائے، اور آپ نے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان کو نام لے کے مقابلے کے لیے نکلنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ تینوں مقابلے پر نکلے۔ حضرت عبیدہ بن حارث عتبہ کے مقابلے میں نکلے، حضرت حمزہ شیبہ کے مقابلے میں، اور حضرت علی ولید کے مقابلے پر نکلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ نے تو اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، کام تمام کر دیا۔ حضرت عبیدہ بن حارث اور جن کا مقابلہ ہو رہا تھا عتبہ کے ساتھ، تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو زخمی کر دیا۔ انہوں نے وار کیا، شیبہ نے حضرت عبیدہ کے پیر کو کاٹ دیا۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ جب اپنے مد مقابل سے فارغ ہوئے تو وہ فوراً حضرت عبیدہ کی مدد کو آ پہنچے اور عتبہ کا کام بھی انہوں نے تمام کر دیا، اور حضرت ابو عبیدہ کو اٹھا کے آپ کی خدمت میں لے کر آئے۔ ان کی پنڈلی سے خون بہہ رہا تھا جس کو انہوں نے کاٹ دیا تھا۔ یہ جنگ کا میدان چل رہا تھا، اور اسی اثنا میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اپنا ایک قصہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد آپس کی جو باقاعدہ جنگ شروع ہوئی، کافروں نے ایک نعرہ لگایا، حبل جو ان کا بڑا بت تھا اس کا، اور اس کے بعد عام لڑائی شروع ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ جن کو صفوں میں کھڑا کیا گیا تھا وہ نکلے، اور وہاں سے کفار اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا اور جنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا جو واقعہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ جنگ چل رہی تھی، اور معرکہ بدر میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں 2 کمسن نوجوان ہیں۔ تو مجھے دیکھ کے یہ ہوا کہ میرے دائیں بائیں مضبوط وہ ہونے چاہیے تھے کہ اگر کوئی جنگ میں آئے تو وہ میرا ساتھ تو دے سکے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک نوجوان نے اپنے ساتھی سے چھپ کر میرے کان میں کہا کہ چچا جان ذرا مجھے بتائیے کہ ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تمہارا اس سے کیا تعلق، کیا مطلب؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، تو میں نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اس کو جہاں بھی دیکھ لوں گا اس کو ضرور قتل کروں گا۔ ابھی وہ ایک بات کر رہا تھا کہ دوسرے نے مجھ سے چپکے سے کی ہی بات کہی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے دیکھا تو ابو جہل دکھائی دیا، میں نے اشارہ کیا کہ یہی تمہارا شکار ہے، اور وہ دونوں نوجوان عقاب کی طرح اس پر جھپٹے اور اس کو وہیں پر گرا دیا۔ اور یہ دونوں جان باز جن کے نام آتے ہیں معاذ بن عفرا اور معوذ بن عفرا، یہ حضرت عفرا کے دونوں چشم و چراغ تھے جنہوں نے ابو جہل کو زخمی کیا اور گرا دیا۔
جب ابو جہل ہلاک ہوا، آگے اس کا قصہ آئے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس امت کا فرعون تھا جس کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آگے انشاءاللہ جو واقعہ ہے کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔